اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق بیان کرنا اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا فرعون اور فرعونیوں میں ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں لوگ نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد صالح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو ایک طرف روک کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہم میں سے ڈول نہیں کھینچا جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے۔ آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگنے لگے۔ ادھر گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور قوی و نوارت مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا، جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت لینے سے تو معذرت کر لی، البتہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا تھا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کے مارے جانے کا سب قصہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر آگے ہو، اب یہیں میرے پاس رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اتنے عرصے کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ رستے میں آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو رستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات، سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہ دور آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، اور جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا اور جب ٹھہر جاتے تو وہ بھی قریب ہو جاتا۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہان کا رب اللہ ہوں،
تم بڑے پاکیزہ مقام پہ آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو، جو تجھے وہی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا۔ ناظرین محترم، نبوت اللہ تعالیٰ کی عطائے محض ہوتی ہے، اس میں محنت اور کسب کا دخل نہیں ہے۔ نبوت کوئی کورس پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس شرف سے مشرف فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تو نبوت لے کر آ گئے۔ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ناظرین محترم، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔